ان کا نام لیتے رہے، ان کو مانتے رہے، مگر ان کی نہ مانے تو پھر کیا فرق؟ کربلا میں تو بہت لوگ آئے تھے، مگر کمال میں وہی ہے کہ جو امام کی طرف تھا، جو امام کی طرف تھا، امام کو پہچانے اور اپنے وقت کے امام کو خاص طور پر پہچانے جانے اور ترقی کے بعد ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے وقت، اور یہی کربلا کا درس ہے۔ کربلا مقدمہ ضرور ہے، اور کربلا ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، دعوت دیتے محمد والے بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے وقت امام کو پہچانو۔ اس لیے بار بار کربلا کا ذکر ہے، کربلا کی آپ دیکھیں گے ہماری مجلس ہو، جشن ہو، ہمارا اپنا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو بھی ہم سید الشہداء کی مجلس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ہدف کو پہچانیں، اس نہضت کو پہچانیں اور اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں۔ امام کو صرف یاد کرنا کمال نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کرتے رہیں اور کچھ کریں نہیں امام کے بارے۔ ہمارے ایک استاد نے ایک واسطے سے بیان کیا کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم امام سے ملاقات ہوئی، امام کی آنکھیں دیکھی تو بہت چھوٹی چھوٹی تھی، کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کرنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ کہا مولا کس چیز کا گریا؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے تیار ہوگا، مجھے تو اسی سے امید ہے جو الازہر کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال مجھ پر پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم آپ کے سامنے اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم رولائیں نہیں۔ امام ہمارے اعمال سے واقف ہوتا ہے، روایات کے مطابق ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا؟ انسان جو ہے وہ دنیا سے ڈرتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی عزت رکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہے کہ لوگ احترام کریں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری عزت ختم ہو جائے۔ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، اکیلا، اسے خدا کا خوف ہی نہیں ہے، وہ چھوٹے بچے کے برابر بھی خدا سے احترام نہیں کرتا۔ تو انسان جب اپنے نفس کو آلودہ کر دے تو کیسے امام تک پہنچے گا؟ اور آج کل تو ویسے بھی یہ مشکل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، ویسے بھی کلاسیں آن لائن، ہر کوئی، اب بچہ بھی، بڑا بھی، گھر والے بھی اس میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہر آدمی اس سے زیادہ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں کمیونیکیشن کے لیے تھی، کنیکشن کے لیے تھی، جبکہ اس نے آ کر ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، لوگ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، فون یوز کرتے، 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہوں، آپس میں نہیں بات کرتے، اپنے فون میں لگے ہوئے۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوں تو آپ بھی فون پہ دیکھیے۔ خوب یہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر مشین جو ہے انسان کے ذہنوں کو قبضے کر رہی ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے، اب گناہ کرنے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑتی، اب ایک ٹچ گناہ، ہر چیز کھلا ہوا ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، یعنی واقعی ہر چیز اوپن ہے، ایک ٹچ کریں آپ دنیا کھل جائے گی، لیکن نفس برباد ہو جائے گا۔
ایک تصویر کی خاطر انسان اپنے نفس کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد المقدس میں 8ویں امام کی خدمت میں سو رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے، ان کے بیٹے نے اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نجف میں جب یہ پڑھتے تھے تو 27 رجب کی رات آئی تو جشن کے ایام ہوا، تو پرنسپل نے بولا کہ کوئی مدرسے میں جشن رکھا جائے، شدید گرمیاں تھی کہتے تھے، رات کو جشن رکھا جائے۔ وہ جو وہاں پر خدمت کرتا تھا مدرسے میں، اس نے کہا کہ میں کیونکہ جشن ہے تھوڑا مذاق ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں۔ تو اس نے اخبار کی ایک کٹنگ، اخبار کی جو زمانے میں اخبار آتا تھا، اس کی ایک کٹنگ، اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں کوئی گلوکارہ ہوگی یا اداکارہ ہوگی، اس کی تصویر تھی، ظاہر اپنے زمانے کی خوبصورت ہوگی۔ تو انہوں نے مذاق کیا سب سے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تصویر جو ہے اس سے ملاقات ہو یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین، اور کہا کہ دیکھو ایسے نہیں بولنا، دوست آپ سے بیٹھے ہونا کوئی اچھی بات کرے، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہا ہوں، بھائی کدھر نماز پڑھے جا رہا ہے، بہت پاکیزہ ہو گئے ہو دوست آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے بولو۔ اچھا سب نے دیکھی، سب نے بولا مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، تصویر اچھی ہے۔ کہتے ہیں علامہ کی پاس اب آئی تو علامہ کو تصویر دھندلی دھندلی ہو گئی، اور علامہ نے کہا کہ پوری کائنات ایک جگہ اور نگاہ امیر المومنین ایک جگہ۔ اب جب انہوں نے ایسا بیان کیا تو سب ہنسنے لگے، ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے گزرے میں دیوار سے ایک لگا کے بیٹھ گئے۔ دیکھا کمرے میں ایک نور آیا، نور مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین۔ ایسی نگاہ ملی علامہ تقی جعفری کو یا علامہ تقی جعفری کی زندگی بدل گئی۔ اور اس کیفیت کو جب استاد نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو آئندہ مذاق نہیں کرنا، کیونکہ سب میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی۔ یہ تقی جعفری تھا جو کامیاب ہوا تھا، اور پھر اس مقام پہ علامہ تقی جعفری پہنچ گئے، اتنے بڑے فلاسفر کہ جب انہیں جرمنی برلن بلایا گیا تو وہاں کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت، انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر، دانشور اپنے مقالے، اپنا لٹریچر بیان کر رہے۔ علامہ کی باری آئی، علامہ نے فرمایا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے۔ اگر انسان کی ہمت اور ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ انسان کا ہمت اور ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں نے تو آدمیاں ہو جائیں کہ کیا بات ہے، بہترین بات ہے کہ آج زبان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ اس کو موبائل ہے، اس کی قیمت یہی ہے۔ کبھی تو گرتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، قیمت یہی ہے۔ یہ نیچے اترے اور کھڑے ہو کر لوگوں نے تالیاں بجائی، یہ واپس گئے۔ کہا کہ میں نے نہیں کہا یہ 1400 سال پہلے امام علی علیہ السلام فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ ان کا یہ ازداد محترم، اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت بہشت ہے، جنت ہے، اس سے کم سودا نہیں۔ تو اس لیے تو جوان کرا، جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ بہترین اور پاک جوان ہیں۔ اپنی نگاہوں کو مت بیچیں، یہ آپ کو امام سے دور کرے گی۔ شیطان کا اپنا برنامہ ہے، شیطان کا اپنا روٹین ہے، وقت نہیں ہے کہ اس میں گفتگو کرو۔ شیطان چاہتا ہے امام سے دور کرے اور اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے
پورے قوموں پہ، ملکوں پہ سازشیں کرتا ہے، کلچر پہ، تمدن پہ، مذہب پہ، ہر جگہ گھستا ہے اور اپنے کائناتوں کو آگے چلاتا ہے، اور یہ اس کے نتائج پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کے امام کو پہچانے